مزمل اور وردی صاحب، بڑی ناقدانہ رائے ہوتی ہے آپ کی، لیکن اس ایشو کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ پہیہ جام ہڑتال کہاں ہوگی؟ کے پی میں ہو سکتی ہے. آپ کی سرکار ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ اپنی حکومت میں اپنے ہی خلاف پہیہ جام ہڑتال کر لیں. کیا پنجاب میں پہیہ جام ہڑتال ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا کوئی ٹرانسپورٹرز پنجاب میں پہیہ جام ہڑتال کریں گے. کیا سندھ میں پہیہ جام ہڑتال ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا پہیہ جام ہڑتال ہوگی. کیا جہاز اڑنے بند ہو جائیں گے 8 فروری کو؟ نہیں. کیا ٹرینیں چلنی بند ہو جائیں گی؟ مجھے نہیں لگتا. کیا بسیں چلنی بند ہو جائیں گی؟ مجھے نہیں لگتا. کیا لوگ 8 فروری والے دن سڑکوں پر نہیں آئیں گے، گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ مجھے نہیں لگتا. اس لیے مجھے پہیہ جام ہڑتال کوئی کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. مریم ایمن صاحب، آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ 8 فروری کا جو اس وقت احتجاج کی بات تحریک انصاف کرتی ہے، میرا نہیں خیال سے وہ کامیاب ہو پائے گا، کیونکہ تحریک انصاف کا اپنا ووٹر ایک بڑے میٹامورفوسس سے گزرا ہے گزشتہ 3-4 سالوں میں. یہ وہ جماعت ہے جس پہ الزام لگتا تھا کہ جی یہ کانسرٹ سمجھ کے جلسوں میں آ جاتے ہیں، سڑکوں پہ پارٹی کرنے آ جاتے ہیں، کبھی ووٹ ڈالنے نہیں آتے. 2024 میں اور اس سے پہلے 2022 کے جو الیکشنز تھے جس میں پنجاب میں ہوئے، ہم نے وہ فرق دیکھا کہ اب ان کا ووٹر ایکچولی ووٹ ڈالنے آ جاتا ہے. تو یہ ان کی جماعت اپنے خود ایک تبدیلی کے عمل سے گزری ہے. سو مجھے نہیں لگتا، آئی تھنک ایک پروٹیسٹ فٹیگ ہے. اب ان کے جو جماعت کے لوگ ہیں وہ سڑکوں پر نہیں آئیں گے. اس میں حکومت نے جو طاقت کا استعمال کیا اس کا بھی بہت لینا دینا ہے، لیکن ایک پروٹیسٹنگ جو ایک فٹیگ ہوتی ہے نا وہ بھی ہے. لیکن آج الیکشن ہو کل الیکشن ہو، وہ ووٹ ڈالنے ضرور آئیں گے، اور میرے نزدیک وہ زیادہ بڑا اور خطرناک احتجاج ہوا کرتا ہے. حسن ایوب صاحب، خبر کیا ہے یہ اس معاملے کے اوپر؟ اس کو کیسے اسیس کریں گے آپ؟ دیکھیں، پہیہ جام وہ کر سکتے ہیں صرف خیبر پختونخوا کے اندر، کیونکہ گورنمنٹ ہے ان کی. اس کے علاوہ ملک کے کسی بھی صوبے کے اندر یا حصے کے اندر ان کے پاس نہ یہ پوزیشن ہے، نہ ان کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ ایسا کام کر سکیں. منصور علی خان صاحب، کیا ایسا ہی ہے جیسا نظر آ رہا ہے، یا کچھ ایسا ہے جس کی خبر کسی کو نہیں ہے اور آپ کو اس کی انفارمیشن ہے؟ مجھے صرف جس چیز کا جو شک ہے نا وہ ہے فٹیگ فیکٹر کا، یعنی کہ تھکاوٹ کا، کارکن کی تھکاوٹ کا. کیونکہ پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے ان کو بلایا گیا. سہیل حفیظی صاحب جب ابھی لاہور آئے تھے تو فرینکلی اسپیکنگ بہت ہی مطلب مایوس کن قسم کا شو جو ہے وہ لاہور کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ارینج کیا تھا. لوکل لیڈرشپ کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی، یا تو کچھ انڈر گراؤنڈ ہے، یا کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے، یا وہ جیل میں ہے. پنجاب کے اندر تو یہ صورتحال ہے. سو پنجاب کے اندر کون ان کو موبلائز کرے گا، ان کارکنوں کو کون لے کے وہاں پہ اسلام آباد کی طرف جائے گا؟ دیٹس اے بگ کویسچن مارک. ہاں، پشاور کے اندر جو بھی مطلب یہ ریلا آئے گا عوام کا، یا جو بھی جو لانگ مارچ ہوگا، جلسے جلوس ہوں گے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ ڈیپینڈ کریں گے کے پی سے. نہ آپ سندھ سے کوئی بہت بڑی تعداد ایکسپیکٹ کیجیے گا، نہ آپ فی الحال پنجاب کی طرف سے کوئی بہت بڑی تعداد ایکسپیکٹ کیجیے گا. تو اگر آپ نے صرف کے پی کے اوپر رلائے کرتے ہوئے ہی یہ احتجاج کرنا ہے، مجھے وہ کوئی بہت بڑا مؤثر ہوتا شو جو ہے وہ فی الحال نظر نہیں آ رہا. غریدہ فاروقی صاحبہ، آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ دیکھیے، 8 فروری کا کیا ذکر کیا جائے. ابھی تو جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا لاہور گئے ہوئے تھے، تو وہاں نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات ان کے ساتھ نکلی. صرف چند لوگ نکلے. لاہور میں، لاہور کا کتنے کروڑ کی آبادی ہے، کم از کم لاکھ، کم از کم 1000 2000 3000 4000 5000 بندہ تو کم از کم نکل آتا. تحریک انصاف اب تمام اس میں سکت ہی باقی نہیں رہی کہ اب وہ کوئی شٹ ڈاؤن کر سکے، کوئی ہڑتال کر سکے. تو 8 فروری تو بہت دور کی ابھی بات ہے، اور کوئی احتجاج تحریک انصاف کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی. اور آپ دیکھ لیجئے گا 8 فروری کو کوئی پہیہ جام نہیں ہوگا، کوئی شٹ ڈاؤن نہیں ہوگا، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہوگا. سو تحریک انصاف کو ایک تو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے. اس سے مزاحمت کرنی ہے تو کس قسم کی کرنی ہے. اسٹریٹ موومنٹ کرنے کے لیے چیف منسٹر خیبر پختونخوا پنجاب گئے تھے نا، تو وہ اسٹریٹ موومنٹ کا تو پھر حال آپ نے دیکھ لیا. سڑک چھاپ بن کے رہ گئی وہ صرف بیچاری. سو 8 فروری کو بھی کچھ نہیں ہو سکے گا. جی، عمران خان صاحب کے بیٹے 2025 میں متحرک نظر آئے ہیں اپنے والد کے لیے. مطلب وہ انہوں نے کوشش کی ہے اس ایشو کو انٹرنیشنلی بھی اجاگر کرنے کی، امریکہ کا دورہ بھی انہوں نے کیا. لیکن اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو کیا کوئی مومنٹم بلڈ ہو پائے گا؟ ول پیپل گیٹ بیہائنڈ دیم، اور کوئی ایسی چیز شروع ہو پائے گی؟ میں جاننا چاہوں گا آپ سب کی رائے اس پہ. دیکھیں جی، جہاں تک عمران خان صاحب کے بیٹوں کا تعلق ہے، نہ انہوں نے کسی احتجاجی تحریک میں حصہ لینا ہے، نہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے کوئی تعلق ہے. ہاں، وہ اپنے والد کو ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ویزا وغیرہ بھی اپلائی کر دیا ہے اور 5-6 مہینے ہو چکے ہیں، ہماری والد صاحب سے ٹیلی فون کے اوپر بات بھی نہیں ہو سک رہی. تو اگر حکومت ان کو ویزا دیتی ہے تو پھر عین ممکن ہے کہ وہ ملنے کے لیے آئیں. لیکن جب وہ ادھر آئیں گے تو ایک ایونٹ کریٹ ہو جائے گا،
اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومت تو اتنا برداشت نہیں کرتی کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ جائیں، ادھر ان کے اوپر واٹر کینن استعمال کیا جاتا ہے، تو خان صاحب کے بیٹے اگر ادھر آتے ہیں تو ان کے خلاف اس قسم کا ایکشن لینا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا. اور بہت سارے جو حکومتی وزراء ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو ویلکم کریں گے، اچھی بات ہے، ویلکم کریں، وہ ضرور آئیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ حکومت اتنی زیادہ ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی اور کوشش یہی کی جائے گی کہ ان کے ویزے وغیرہ میں رکھنا ڈالا جائے. تو مجھے مشکل لگتا ہے کہ وہ آ کے کسی بھی احتجاجی تحریک میں حصہ لیں گے، لیکن ہاں اپنے والد سے وہ ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. کیا ان کو حکومت اجازت دے گی؟ آج کی تاریخ تک تو مجھے حکومت کا کوئی ایسا ارادہ نظر نہیں آ رہا. منصور علی خان صاحب، کیا ایسا ہی ہے جیسا نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب کے بچے جو ہیں وہ کسی انٹرنیشنل گارنٹی کے بغیر شاید یہاں پہ نہیں آئیں گے، جب تک ان کو کم از کم ایٹ لیسٹ برطانوی حکومت جو ہے ان کی جانب سے کوئی گارنٹی نہ ملے کہ ٹھیک ہے آپ کی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھا جائے گا، آپ کو اگر آپ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں آپ مل سکتے ہیں. کسی نہ کسی بیک گراؤنڈ کے اندر میری نظر میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فائنل ہونے کے بعد ہی وہ یہاں پہ آئیں گے. میرا نہیں خیال کہ اس کے بغیر وہ یہاں پہ رسک لینا چاہیں گے. غریدہ فاروقی صاحبہ، اس سوال کا جواب آپ کیسے دیں گی؟ دیکھیے، عمران خان کے بیٹوں کا حق ہے، ان کا انسانی حق بھی ہے، ان کا جذباتی حق بھی ہے، ان کا ایک اخلاقی حق بھی ہے، ہر اعتبار قانونی حق بھی ہے. آنا چاہیں تو ظاہر ہے ان کے والد کا ملک ہے، خود بھی پاکستانی شہری ہیں، ان کا اپنا بھی ملک ہے، ضرور آنا چاہیے. لیکن 2 سال سے تو ابھی تک نہیں آئے، اور یہ بڑی ایک حیران کن اور بڑی ہی عجیب بات لگتی ہے کہ والد آپ کے جیل میں ہوں اور وہ یہ کلیم کر رہے ہوں کہ میں قوم کے بچوں کے لیے جیل کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ کے اپنے بچے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے نہ آئیں. تو پھر صحافیوں کا اور سب کا اور پوری قوم کا سوال کرنا تو پھر بنتا ہے. جی مزمل ظہور وردی صاحب، بڑی ناقدانہ رائے ہوتی ہے آپ کی، لیکن اس ایشو کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ قاسم اور سلیمان 2026 میں پاکستان نہیں آئیں گے. قاسم اور سلیمان کسی پاکستان میں سیاسی احتجاجی تحریک میں حصہ نہیں لیں گے. پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں، ان کے پاس پاکستان کا نائکاپ نہیں ہے، پاکستان کا پاسپورٹ نہیں ہے، انہوں نے ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھی ہوئی، وہ پاکستان کی شہریت کے کلیمنٹ نہیں ہیں. ان کا موقف یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں. وہ برطانوی شہری ہیں، انہوں نے ڈیول نیشنلٹی کے تحت پاکستان کی شہریت نہیں رکھی، وہ تو ویزا بھی نہیں اپلائی کر رہے پاکستان آنے کے لیے. مجھے نہیں لگتا ہے جمائمہ خان اپنے بیٹوں کو پاکستان آنے دیں گی. مریم ایمن صاحب، آپ اس کو اسی نظر سے دیکھیں گی یا آپ کا تجزیہ مختلف ہے؟ دیکھیں، بانی کے بیٹے پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یور گیس از ایز گڈ ایز مائن. کہ حکومت پاکستان ان کو ویزا دے گی نہیں دے گی، نہیں دے گی تو ان کی کیا ملاقات کتنی محدود رہے گی، کیا تحریک چلانے کے لیے ان کو یہاں پہ اسپیس ملے گی یا نہیں ملے گی. فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بیٹوں کو یہاں پہ آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آن گراؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں جیسے مذاکراتی عمل شروع ہوا ہے، اسی کو چانس دیا جائے گا. فی الحال بیٹوں کے آنے کی یہاں پہ یا والد صاحب کے حق میں کوئی تحریک چلانے کی ایز اف رائٹ ناؤ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، مجھے اس کے امکانات نظر نہیں آتے ہیں.